بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر محمد عمران اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی بٹن کو پریس کریں تاکہ مزید اور مفید ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں۔ اور اگر ان ویڈیوز کو دیکھ کر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہو، کوئی سوال آپ کے ذہن میں اٹھے تو وہ آپ ہمیں کامنٹس باکس میں جا کے لکھ سکتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا جو ہے وہ آپ کو جواب دیں گے۔ تو آئیے، آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو موت کے بعد اس کے جسم کے ساتھ، یعنی کہ جب قبر میں انسان چلا جاتا ہے تو روح کا تعلق کیسا ہے؟ قبر میں انسان کے ساتھ، جسم کے ساتھ جو اس کا روح کا تعلق ہے وہ کیسا ہے؟ روح کہاں ہوتی ہے؟ تو اس حوالے سے ہم شیخ محترم کے پاس حاضر ہیں۔ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ ہمارے پیارے بھائی محترم طیب علی طیب صاحب وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو آئیے اپنے شیخ محترم کی طرف بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ محترم، روح کے حوالے سے آج کا ہمارا جو ہے سوال ہے کہ روح مرنے کے بعد کہاں ہوتی ہے؟ یہ جو ہمارا کنسیپٹ ہے یہ کلیئر کر دیں، جزاکم اللہ خیرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قرآن کریم میں 18ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حتی اذا جاء احدہم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون۔ جب ان میں سے ایک کے پاس موت آتی ہے تو کہتا ہے، اے رب میرے، مجھے لوٹا دے، شاید کہ میں اچھے اعمال کر سکوں اس میں جو میں چھوڑ چکا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں ہرگز نہیں، بے شک یہ ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، اور ان کے ورے برزخ ہے، اِلیٰ یوم یبعثون، اس دن تک کہ جب وہ اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت تک، مرنے سے لے کر قیامت تک۔ یہ جو زندگی ہے اس کو برزخ کی زندگی کہتے ہیں۔ برزخ کا معنی ہے پردہ، کہ وہ لوگ پردے میں ہوتے ہیں۔ لیکن یہ برزخ کیا ہے؟ برزخ کے دو مقامات ہیں۔ ایک علیین ہے جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں کے لیے ہے، اور ایک سجین ہے جو اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ لوگوں کے لیے ہے۔ وہ مقام ہیں جہاں روحیں رہتی ہیں مرنے سے لے کر قیامت تک۔ یہ ٹھکانہ ہے روحوں کا۔ اور بدن جو ہوتے ہیں وہ قبروں میں ہوتے ہیں، یا کہیں کسی اور جگہ پہ گل سڑ گئے تو وہاں رہتے ہیں۔ رہا یہ کہ قبروں میں حساب و کتاب اور سزا جزا ہوتی ہے کہ نہیں، تو یہ یقیناً ہوتی ہے۔ کثیر تعداد میں احادیث کے اندر یہ واقعات محفوظ ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آل فرعون کا تذکرہ کیا کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، یعنی وہ جو آل فرعون ہیں وہ آگ پر پیش کیے جاتے ہیں صبح اور شام۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جب قیامت قائم ہوگی تو کہا جائے گا کہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، آل فرعون کو سخت عذاب میں داخل کر دو۔ تو قیامت سے پہلے جو آگ پر وہ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، یہی ان کی سزا ہے برزخ میں۔ یہ عذاب قبر کی ایک دلیل ہے قرآن کریم میں واضح طور پر۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم لتفتنون فی قبورکم، کہ تم اپنی قبروں میں آزمائے جاتے ہو۔ اور اسی طرح آپ قبرستان کے پاس سے گزرے، 2 قبریں تھیں، تو آپ نے فرمایا کہ ان قبروں والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو آگے یہ لمبی حدیث ہے کہ کسی بڑی چیز کی وجہ سے نہیں، کہ یہ ایک ان میں سے ایک چگلی کھاتا تھا اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا، مطلب اس کے مختلف اس کے جو ہے نا تو وہ تو اسباب ہیں کہ ان کو کیوں عذاب ہو رہا ہے، لیکن یہ ثابت ہو گیا کہ قبروں میں عذاب ہوتا ہے۔ تو ایک مطلب وہ ہے جاوید احمد غامدی، جی وہ دنیا نیوز پہ آتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو نا عذاب قبر ہے یہ تو ایک تخیل ہے، مطلب خیال ہے، مطلب جیسے آدمی سوتا ہے اور سوتے میں اس کو کوئی خواب آتا ہے، تو کیا خواب واقعی وہ اس کو خواب میں بعض کا ایسے ہوتا ہے کہ جس کو جھٹکے لگتے ہیں، وہ مار رہا ہوتا ہے، تو ایسے ایکچولی ہوتا نہیں ہے، تو یہ عذاب کی مطلب اللہ نے ڈرایا ہے، مطلب ایسا نہیں ہے قبر۔ دیکھو، جس طرح قرآن کریم کے اوپر ایمان لانا فرض ہے، اسی طرح کلام رسول پر، یعنی قرآن کلام اللہ ہے اور حدیث کلام رسول ہے، تو دنیا میں کوئی ایسا کسی نبی کا امتی نہیں آیا جس نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہو پھر اس نے کلام اللہ کو مانا ہو اور کلام رسول کا انکار کیا ہو۔ تو آج کل ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے کہ رسول کو تو مانتے ہیں لیکن کلام رسول کو نہیں مانتے۔ تو شریعت کیا ہے؟ کلام رسول، رسول کا عمل بھی ہے، رسول کا قول بھی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آپ نے واضح طور پر بیان فرمایا سارا، کہ کس طریقے سے اس سے میت سے سوال و جواب ہوتے ہیں اور کس طریقے سے اس کو عذاب اور عذاب کی مختلف صورتیں احادیث میں بیان فرمائی۔ یہ وہ شخص جو حدیث پر ایمان نہیں رکھتا وہ یہ کم از کم کہہ سکتا ہے کہ میں عذاب قبر کو نہیں مانتا، تو اس کے لیے قرآن کریم کی آیت میں نے بطور دلیل پیش کی ہے۔ تو اب یہاں پر کہ یہ تخیل میں ہوتا ہے، یہ ایک نئی اصطلاح ہے، یہ نہ صحابہ سے یہ بات ثابت ہے، نہ رسول اللہ سے ثابت ہے، نہ ائمہ سے ثابت ہے، یہ ایک نئی جو ہے نا تخلیق ہے، نئی چیز ہے، تو اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، یہ دین میں خرابی پیدا کرنے کا مترادف ہے۔ رہا مسئلہ جی ایسا بندہ جو ہے جو صحیح جو حدیث کی خلاف ورزی کرے یا نہ مانے تو وہ منکرین حدیث میں اس کا شمار، وہ منکرین حدیث میں آئے گا، اور بلکہ وہ دین کی خدمت نہیں کر رہا بلکہ دین کے شرازے کو بکھیر رہا ہے، لوگوں کو دین کے جو پختہ واضح احکامات و بیانات ہیں ان سے منحرف کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ دین کی خدمت نہیں کر رہا۔ ابھی میں اس بات کی طرف آ رہا تھا کہ قبروں میں جو بدن ہیں نا وہ بے حس ہیں، ان میں سننے کی، جاننے کی اور ادھر ادھر حرکت کرنے کی سکت نہیں ہے، کیونکہ ان میں زندگی نہیں۔ رہا یہ کہ عذاب جو ہے یا جزا یا سزا ہے وہ بدن اور روح کو دونوں کو محسوس ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبروں میں آزمائے جاتے ہو، تو قبروں میں تو بدن ہے، اور روح یا علیین میں ہے یا سجین میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بدن کے ساتھ کوئی ایسا تعلق جوڑ دیتا ہے جس کے ذریعے سے ان دونوں کو جزا اور سزا کا احساس ہوتا ہے۔ مطلب کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک مطلب نظام ہے، جی جیسے وہ چاہے۔ جی ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک گھنٹی ہے یہاں اس مکان میں لگی ہوئی ہے اور درمیان میں تار بھی نہیں ہے، ادھر آپ بیٹھے ہیں 100 فٹ کے فاصلے پر، وہ گھنٹی کا بٹن آپ کے پاس ہے، آپ دباتے ہیں تو یہاں گھنٹی بجنا شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بٹن یہاں آیا نہیں، نہ تار وہاں سے آئی ہے، لیکن وہ سیل کے ذریعے سے شعائیں آتی ہیں، کنیکشن ہوتا ہے۔ تو یہ تو بہت ادنا مثال ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بہت بالا تر ہے۔ تو جیسے کہ کہا جاتا ہے نا کہ جو جب انسان مر جاتا ہے جی تو اس کے سننے، اس کے بولنے کا کیا مطلب روح کے جب ہوتی ہے تبھی انسان بولتا ہے یا سنتا ہے اس میں؟ جی اس جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان اچھا انسان فوت ہوتا ہے
تو وہ جب اس کی میت کو اٹھایا جا رہا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے جلدی جلدی لے چلو، یعنی کہ جیسے اس کا اپنے قبر کی طرف. جی جو زبان حال سے بخاری کی حدیث کے جی لیے دیکھیں وہ زبان حال سے کہتا ہے کہ جلدی لے چلو یا مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو، یہ نہیں کہ وہ زبان مقال سے کہتا ہے. اگر زبان مقال سے کہے تو لوگ اس کا منہ ہلتا ہوا دیکھ لیں اگر بات نہ بھی سنیں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ قبر میں رکھنے کے بعد جو حدیث میں آتا ہے کہ یعاد فیہ الروح، اس میں روح لٹا دی جاتی ہے جو نکالی گئی تھی. یہ اس وقت تک ہے کہ ابھی تک روح اپنے اصل ٹھکانے پر نہیں پہنچی. قبر کے چند جو سوال ہیں فرشتوں نے کرنے ہیں، اس کے بعد اسی حدیث میں آتا ہے کہ وہ جنت کی طرف دروازہ کھل جاتا ہے، یاتیہ من روحہا و طیبہا، وہاں سے اس کی ہوا اور خوشبوئیں آتی ہیں. اور دوسرے شخص کے لیے جہنم کی طرف سے دروازہ کھل جاتا ہے، یاتیہ من سمومہا و حرہا، اس کی گرمی اور بدبوئیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس وقت سے وہ اس کا آغاز ہوتا ہے برزخی زندگی کا علیین اور سجین کے حوالے سے. ٹھیک ہے جی. تو اس وقت یہ اس کا یہ جو احساسات ہیں یہ استثنائی ہے قبر کے حساب و کتاب کے لیے. اس کے بعد اس کا قبروں والوں کا کسی کی پکار اور کسی کی آواز کو سننا اور جواب دینا یہ محال ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انک لا تسمع الموتى وما انت بمسمع من فی القبور، کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ ان کو سنا سکتے ہیں جو قبروں میں ہیں. تو جو سنتا نہیں اس کے متعلق ہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ سنا نہیں سکتے. یہ نہیں کہ سنا نہیں سکتے لیکن وہ سنتا ہے، یہ کوئی مطلب نہیں ہے. جس کو سنایا نہیں جاتا وہ سنتا ہی نہیں ہے. تو یہ وہ جو اس کے مطلب خلاف جن کا عقیدہ ہے وہ یہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ جن دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا جی تو گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا، تو وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک کو علم غیب ہے. اس سے یہ تو خیر ایک بات ہی الگ ہو جائے گی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک نے دیکھ لیا، آخر ان کو عذاب ہو رہا تھا تو محسوس کر لیا نبی پاک نے. دیکھیں جی قبر کے عذاب جزا سزا کے تو ہم قائل ہیں. اب رہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگنے سے یہ ثابت کرنا کہ قبروں والوں کو احساس ہے، یہ تو بعید از قیاس ہے. اللہ کے رسول تو اس وقت زندہ تھے، دنیا میں تھے. آپ کو پتہ چلنا اس سے یہ تو بالکل ہی ثابت نہیں ہوتا کہ قبروں والے جو ہیں وہ دیکھتے سنتے ہیں. یہ تو بات گئی. اب رہا مسئلہ کہ اللہ کے رسول کو کیسے پتہ چلا. ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وحی کے ذریعے بتاتا ہے. جو اللہ تعالیٰ کی آپ نے ان اتبع الا ما یوحى الیہ، میں اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی آتی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آپ اپنی خواہش سے نہیں بولتے مگر آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے. قرآن کریم کی نص صریح ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ ایسے واقعات سے کہ اللہ کے رسول نے فلاں چیز کی خبر دی، اس سے غیب کا عقیدہ نکالنا جب غیب کا موضوع ہوگا تو میں کھل کے بیان کروں گا، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اللہ کے رسول اللہ کی وحی سے بات کرتے ہیں. شیخ صاحب میرے دو سوال تھے. ایک تو آپ نے پہلے ہی بیان کر دیا، وہ یہ تھا کہ جو سجین ہے جی وہ میں یہی کہنا چاہتا تھا لیکن آپ نے حل کر دیا. میرے دل میں یہ تھا کہ وہ قبر میں ہی ہوگا کہیں، کیونکہ جسم میرے نظریہ ہے کہ قبر میں جب روح اتار جاتی ہے نا بندے کو تو ذات جو ہے وہ روح کے ساتھ ہی بندے کو ہوتا ہے، جیسے زندہ بندہ ہوتا ہے ایسے. جی یہ تو آپ نے وضاحت کر دی اس کی. دوسرا سوال یہ تھا کہ جب بندے کی روح نکالی جاتی ہے تو قبر میں مردہ دفنانے تک اس کی روح کہاں پہ ہوتی ہے؟ جب وہ جیسے ہم سنتے ہیں نا کہ کہتی ہے کسی کو جلدی سے لے چلو، وہ اس طرح ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پیش کی جاتی ہے. اگر نیک روح ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کو پیش کر دیا جاتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو علیین کی سیر کرواتے ہیں. وہاں پہلے جو روحیں پہنچی ہوئی ہیں ان سے ان کی ملاقات ہوتی ہے. حدیث میں یہ لفظ ہے ملاقات ہوتی ہے. اور وہ بعض روحیں جس طرح انسانوں کی طبیعتوں میں اختلاف ہے، کوئی جلد پن رکھتا ہے، کوئی دھیمی طبیعت کا، اسی طرح بعض روحیں جلدی سے اسے پوچھتی ہیں کہ فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے. اور دوسرے کہتے ہیں کہ ابھی یہ نیا نیا ہے، اس کو ذرا آرام کر لینے دو. تو وہ حال سے مراد وہاں یہ دنیا والا حال نہیں ہے، اس سے حال سے مراد ان کی ہے کہ ان کا دین کیسا ہے. تو بعض کے متعلق کہتا ہے کہ وہ تو مجھ سے پہلے آ چکا ہے. تو وہ کہتے ہیں اچھا تو اس سے پہلے آ گیا تو ادھر نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے وہ دوسری جانب چلا گیا. تو پھر وہ افسوس کرتے ہیں. اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں قبریں تو الگ الگ ہیں لیکن روحوں کا ایک دوسرے سے ملنا یہ کوئی اور جگہ ہے، یہ قبر نہیں ہے. قبروں کے درمیان تو
مٹی حائل ہوتی ہے، فاصلہ ہوتا ہے، جی تو اس لیے یہ اچھا یہ اور چیز ہے۔ اور پھر وہ روح جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے اس کو واپس لوٹا دو، ابھی میرا قانون پورا ہو جائے، جی تو وہ روح واپس آتی ہے اور اپنے جسد خاکی کی تیاری دیکھتی ہے، تو پھر کہتی ہے کہ قدمونی قدمونی، مجھے جلدی لے چلو، جلدی لے۔ اسی طرح دوسری روح ہے وہ آسمان دنیا سے واپس لوٹا دی جاتی ہے، اس کے لیے دروازہ نہیں کھلتا، تو پھر وہ آ کے دیکھتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ این تذہبونی، مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو، تو یہ اس وقت تک اسی دوران میں روح ہوتی ہے۔ شیخ تو صاحب چھوٹی چھوٹی جو ہے نا مطلب کہ ذہن میں خیالات ہوتے ہیں، جیسے کہ ایک حدیث میں نبی پاک نے فرمایا کہ جب آدمی فوت ہوتا ہے، جب قبر میں دفنا دیا جاتا ہے، تو وہ جانے والوں کی جو قبر کے پاس ہوتے ہیں ان کے قدموں کی جو ہے آہٹ سنتا ہے۔ یہ اسی دوران ہے نا کہ ابھی کیونکہ اس میں روح لٹا دی گئی ہے، فرشتے آ گئے ہیں، تو اس وجہ سے کیونکہ ابھی اپنے مقام پہ وہ روح پہنچی نہیں، وہ اسی پھر بھی وہ دنیا کے ساتھ اس کا کنیکشن تو نہیں ہے نا؟ نہیں، کوئی کنیکشن نہیں، بس اتنا ہی ہے جتنا اللہ کے رسول نے فرمایا، اتنا ہی ہے۔ اچھا شیخ صاحب، جو آپ نے پہلے کہا کہ وہ پیش کی جاتے ہیں آل فرعون کے بارے میں کہا، جی، وہ پیش کرنے سے مراد کیا ہے؟ پیش کرنے یعنی مقصد کیا ہے کہ ان کو صبح و شام آگ جو ہے اس کی تپش، اس کی گرمی، اس کی بدبو ان کو پہنچائی جاتی ہے، اور آگ ان پر پیش کی جاتی ہے، یعنی آگ کے سامنے کیے جاتے ہیں۔ اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ تم اس آگ میں جاؤ گے جب ظاہر ہے پھر یہ تو پیش کرنے کا مطلب یہی ہے کہ یہی مقصد تمہارا ہے۔ مقام یہی ہے۔ تو اس کے شاید صاحب اور بھی کئی کے بارے میں، وہ تو آل فرعون ہے، تو جیسے قبر میں لیکن سب کے متعلق ہے نا دلیل، ہر ایک بائی نیم تو ساری دلیل ہے، ہر شخص کا بائی نیم تو احوال نہیں نہ ہوتا، ایک قوم کا حال آ گیا قرآن میں، یہ دلیل قانون ہے نا، یہ دلیل ہے، قانون، قرآن قانون کی کتاب ہے، جو یہ جو جزیات کے تو نہیں ہے نا۔ جی تو شیخ صاحب وہ آتا ہے کہ میں نبی السلام نے معراج گرا دیکھا کہ بندے کے سار پہ جو وہ کہتے ہیں کہ پتھر مار رہا تھا، یہ ہاں عالم برزخ میں اللہ تعالیٰ نے دکھایا نا آپ کو بطور تمثیل، جی وہ ساری مثالیں، وہ سارے جسم اجساد مثالی تھے، جی تو بطور مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں پیش کی ہیں عالم برزخ میں۔ جیسے وہ کافی چیزیں نبی السلام کو دکھائی اللہ نے، جی اسی طرح تو اللہ نے دکھائی کہ ایسے ہی ہوتا ہے جی بالکل، انبیاء کے جسم جو ہیں وہ بھی مشکل تھے مثالی طور پر، وہ قبروں سے بدن تو نہیں اٹھ کے گئے تھے نا، جی